وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس علیہ السلام لمن المرسلین، البتہ مرسلین میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ہیں الیاس علیہ السلام۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی۔ کچھ علماء کا قول ہے کہ الیاس اور ادریس دونوں ایک ہی نبی کے نام ہیں، کچھ ان کو الگ شمار کرتے ہیں، واللہ عالم۔ تو الیاس علیہ السلام مرسلین میں سے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں میں سے ہیں۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، الیاس نے کہا لقوم، اپنی قوم سے، الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں، تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے، اللہ کا خوف کیوں نہیں اپناتے؟ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، بعل ان کے بت کا نام، وتذرون، اور چھوڑتے ہو احسن الخالقین، احسن الخالقین کو، سارے خالقین میں سب سے اچھے کو۔ جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اس قوم کا ایک بت تھا جس کا نام بعل تھا۔ اللہ نے اس قوم کو سمجھانے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور یہی بات وہ فرما رہے ہیں، اے میری قوم، تم کتنی جلدی توحید کے درس کو فراموش کر چکے، اللہ کو چھوڑ کر، احسن الخالقین کو چھوڑ کر اس بعل کو پکارتے ہو۔ بعل ان کے بت کا نام، یا ان کے سب سے بڑے بت کا نام، بت اور بھی ہو سکتے، سب سے بڑا بت بعل، اس کو پکارتے ہو، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ تو وہ قوم جس کی طرف الیاس علیہ السلام مبعوث ہوئے، وہ قوم اس بت بعل کو پکارتی تھی، پوجتی تھی۔ اللہ نے درس توحید دینے کے لیے، شرک سے ڈرانے کے لیے الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ پوری قوت سے یہ دعوت دے رہے ہیں، اتدعون بعلا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، وتذرون احسن الخالقین، اور چھوڑتے ہو اس ذات کو جو احسن الخالقین ہے، سارے پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا۔ اس کا کیا معنی؟ اور بھی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ان سب سے اچھا ہے؟ جی، خالقین، پیدا کرنے والے، بنانے والے۔ اللہ بھی خالق ہے اور لوگ بھی خالق ہو سکتے ہیں، بنانے کے معنی میں۔ اللہ ایسا خالق ہے جو ایک شے کو عدم سے وجود دیتا ہے، اس شے کے مادے کا خالق بھی اللہ ہوتا ہے۔ لوگ کچھ چیزیں بنا تو لیتے ہیں، مگر اصل جو اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وہ انجام نہیں دے سکتے۔ جہاز تو لوگ بنا سکتے ہیں، جہاز کا لوہا کہاں سے لائیں گے؟ لکڑی کا استعمال ہوتا، لکڑی کہاں سے لائیں گے؟ وہ اللہ نے پیدا کی ہوئی۔ کوئی لوہا بنا کر دکھائے، لکڑی پیدا کر کے دکھائے۔ تو اس معنی میں لوگوں کو خالق کہا گیا کہ وہ یہ ایجادات کرتے ہیں، جہاز بنا لیا، کشتی بنا لی، پنکھا بنا لیا، فریج بنا لی، گاڑی بنا لی، مگر ان چیزوں کا مادہ کہاں سے لیا؟ جو لوہا جو گاڑی میں استعمال ہوا، کیا اس کے خالق بھی لوگ ہیں؟ نہیں، اللہ ایسا خالق ہے جو ہر شے کا مادہ بھی پیدا کرتا ہے، عدم سے وجود دیتا ہے، اور لوگ ایسے خالق ہیں جو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کر کوئی چیز بنا لیتے ہیں۔ تو تذرون احسن الخالقین، تم احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، جو سب سے اچھا پیدا کرنے والا۔ وہ خالق، احسن الخالقین کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے۔ ربکم، تمہارا رب، ورب آبائکم، اور تمہارے باپ دادوں کا رب، اولین جو پچھلے گزرے ہوئے،
باپ دادوں کا رب ہے. آبا ابن کی جمع، اس کا اطلاق باپ دادا اور پردادا سب پر ہوتا ہے. تو اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، واحسن الخالقین کون ہے؟ اللہ ہے، تمہارا رب اور تمہارے آباء و اجداد کا رب. یہ اللہ رب ہے، ربوبیت کے سارے معانی کے ساتھ. اس بات کو مان لو، اللہ رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، روزی دینے والا ہے، داتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، دستگیری کرتا ہے. اللہ رب ہونے کا معنی ہے. تو اس کی شان ربوبیت کو مان لو ان سارے معانی کے ساتھ. کسی اور کو نہیں پکارنا، کسی کو داتا نہیں ماننا، کسی کو مشکل کشا نہیں ماننا، حاجت روا نہیں ماننا، کسی کو دستگیری کرنے والا نہیں ماننا، کسی کو غوث نہیں ماننا. اللہ ہے رب، تمہارا اور تمہارے پچھلے جو باپ دادا گزرے ان سب کا.